کرغستان میں پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر مقامی افراد کا حملہ، توڑ پھوڑ، متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیشکیک میں مقامی افراد اور غیر ملکی طلبہ کی لڑائی میں پاکستانی طلبہ بھی زد میں آ گئے۔ مقامی افراد نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، دروازے اور شیشے توڑ ڈالے۔ واقعے کے بعد پاکستانی طلبہ خوفزدہ، ہراساں کیے جانے کی بھی اطلاعات۔ کیپٹل ٹی وی کے تھرو اپنی آواز عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو تحفظ مہیا کیا جائے تاکہ ہم اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں۔ آج سے 1-2 دن پہلے ایجپٹ اسٹوڈنٹس اور یہاں کے کرگز لوکل پیپل کے درمیان جو ہے نا کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کل ہزاروں کی تعداد میں جو لوکل پیپل ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے جو بھی فورن اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش جو بھی ہیں، جو بھی انہیں نظر آتا تھا ان پر تشدد کیا ہے۔ ہماری صرف پاکستان ایمبیسی سے اتنی اپیل ہے کہ ہمیں کم سے کم یہاں سے نکالا جائے، ہمارے لیے پلینز کا انتظام کیا جائے اور یہاں سے ہماری رہائش گاہوں سے ہمیں ایویکویٹ کر کے ہمیں کم سے کم ایئرپورٹ تک سیکورٹی کے ساتھ لے کے جایا جائے۔ ہاسٹلز انہوں نے بہت تباہ برباد کر دیے ہیں، ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی بلڈنگز کے باہر ہم لوگ لائٹس آف کر کے کمروں میں، گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کرغستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی آواز بن گیا۔ ایک کے بعد ایک ویڈیو موصول ہونے کا سلسلہ جاری۔ پاکستانی طلبہ کے مطابق وہ اپنی جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا معقول انتظام تک نہیں۔ مقامی افراد کی جانب سے تشدد کے واقعات میں بہت نقصان ہو چکا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں بحفاظت ایئرپورٹ پر پہنچایا جائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ کرگز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بشکیک میں مقامی شہرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ پر حملے کیے۔ مقامی شہرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹل اور نجی رہائش گاہوں پر حملے کیے۔ 6 ہاسٹلز کو نشانہ بنایا گیا۔ قرغیز حکومت کے مطابق حملوں میں 14 غیر ملکی شہری زخمی ہوئے۔ ایک پاکستانی شہری شاذیب ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ شہرپسندوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، 4 افراد پکڑے جا چکے۔ کرغستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم کا ویڈیو پیغام۔ کرغستان سے پرواز تقریباً 140 پاکستانی طلبہ کو لے کر لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور ایئرپورٹ پر طلبہ کو ریسیو کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے طلبہ سے بشکیک میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں تمام معلومات لیں اور مسائل پوچھے۔ وزیر داخلہ نے کہا دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے گی۔ کرغستان میں پاکستانی طلبہ قوم کے بچے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرغستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی حالیہ صورتحال میں پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی مدد معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ جو زخمی طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے۔ زخمی ہونے والے طلبہ کی واپسی کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ اس صورتحال میں اپنے طلبہ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 28 مئی تک قائم مقام صدر مسلم لیگ نون ہوں گے۔ نون لیگ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس 28 مئی کو ہوگا۔ نون لیگ کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا۔ اجلاس میں رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، اسحاق ڈار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مارچ 1993 میں شاید یا اس سے پہلے ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک سب سے
पहले मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। बताया जाए क्या वजह थी कि 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर वज़ीर-ए-आज़म को हाईजैकर बना दिया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ारत उज़्मा छीनकर पाकिस्तान पर तलवार चलाई गई। अगर हमारी हुकूमत जारी रहती तो आज हम दुनिया की ताकत बन चुके होते। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, आज मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। और शहबाज शरीफ कहते हैं कायद नून लीग नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती की गई। कायद नून लीग के मामले पर इंसाफ के परखच्चे उड़ाए गए। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज मेरे लिए इत्मीनान का दिन है। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों में निछावर करता हूँ। 100% नहीं मगर बहुत हद तक जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की गई। जो हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है।